أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. By the name of Allah, the most merciful and gracious. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یونٹ نمبر 3 جس کا عنوان ہے ایتھیکل پرنسپلز. بایو ایتھکس میں یونٹ نمبر 3 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایتھیکل پرنسپلز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ہاسپٹل میں اس طرح کی کوئی ایتھیکل کنسیڈریشنز یا کوئی ایتھیکل ایشو آ جائے تو ہم اس پرنسپل کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کیسے حل کریں گے. اس طرح کے ایگزامپل کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے. ساتھ میں نے آپ لوگوں کو کلاسز میں بھی ڈیلیماز کے حوالے سے کافی چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں. تو آج بھی ہم ڈیلیماز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی ریزولوشن اور اس کی سمپلیفیکیشن کے لیے پھر جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آخر میں پھر ہم اس کی ریزولوشن بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اس لیکچر کے آخر میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک سیناریو ہے، اس سیناریو میں اس طرح کی کوئی کنفلکٹس آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو کیسی ریزالو کرنا ہے. سو لیٹس بگین. سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ایتھیکل پرنسپل کیا ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم میں اسپیشلی کنسرن ہمارا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر. پھر ایتھیکل ڈیلیماز کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایتھیکل ڈیلیما جو نرسز اور مریض کے درمیان آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مریضوں کی مابین آتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے حل کریں گے اور ہے کیا وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ریزولوشن یعنی اس کے سلوشن ہم کیا نکالیں گے، کیا کیا پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وجہ سے یا کون سے اس کے حل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے سمپل. اور آخر میں پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کی کتنے سٹیپس ہیں کہ آپ نے کون سے اینگل سے ایتھیکل ڈیسیجن لینا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایتھیکل پرنسپل کیا ہے. جس طرح کہ آپ کو اس ورڈ سے اندازہ آپ سب لوگوں کو ہے کہ پرنسپل کا معنی ہوتا ہے اصول، قانون. ٹھیک ہے، ایتھیکل میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ what از رائٹ اینڈ what از رانگ، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ مورل اور ایتھکس میں یہ ڈفرینس ہے کہ مورل از فار دا سمپلیفائڈ انڈیویجول یعنی ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے، لیکن ایتھک یہ جو ایتھکس ہیں اٹ از فار اے براڈ ٹرم. اب چونکہ ایتھیکل پرنسپل جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوورال موسٹ آف دی پیپل یعنی بھی جو ہماری انڈیویجول پروفیشنز ہیں ساری نرسز کے لیے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھیکل پرنسپل بیسیکلی وہ ٹولز ہوتے ہیں یا وہ سیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ایک ڈھانچہ پرووائڈ کرتے ہیں، ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس سٹرکچر کے اندر اندر آپ کی سوسائٹی میں یا آپ کی جو سراؤنڈنگ میں جو پرابلمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرابلمز یہ کیا کریں، یہ پرابلمز یہ ریزالو کریں. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی ایتھیکل پرنسپل کیا ہوتے ہیں کہ ایک اسپیشل گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گائیڈ لائنز ایک نیٹ ورک یا ہم یہ کہہ لیجیے کہ ایک ڈھانچہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں یا آپ کی سوسائٹی میں جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اخلاقی طور پہ یا مورل طور پہ ہم اس کو ریزالو کریں. تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، سمپلی ہم اس کو کہتے ہیں ایتھیکل پرنسپل. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا اس کے ٹرمز آتے ہیں دیٹ از کالڈ ایتھیکل پرنسپلز. بیسکلی ہے کون کون سے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ایتھیکل پرنسپلز میں یہ چیز آتی ہے کہ دا ٹرم اٹانومی. اٹانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹانومی جو ہم نے پریویس کلاس میں بھی ڈسکس کیا کہ مطلب جب آپ انسان کو یا ایک انڈیویجول کو یہ اختیار دے دے کہ آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں،
کہ آپ کے لیے خود کیا مناسب ہے اور کیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہتے ہو کیا نہیں کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس کو پھر ہم کہتے ہیں اٹانومی، یعنی اٹ از ریفر دا رائٹ، یعنی ہم مریض کے یا نرس کے یا جو بھی انڈیویجول جہاں پہ کنفلیکٹ ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود ڈیسیجن لے لے، خود فیصلہ کرے کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا غلط ہے، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ساتھ ساتھ ایک دوسرا ٹرمز آتے ہیں نا ایتھیکل پرنسپل میں، دیٹ از کالڈ ویراسٹی۔ ویراسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈیسیجن لیتے ہو یا آپ جو رولز امپلیمنٹ کرتے ہو، اٹ شوڈ بی ٹرولی امپلیمنٹڈ، وہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں سچائی ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اس جھوٹ اور منگلٹ کہانیاں بنا کے آپ ایک رولز بناتے ہو، نہیں، یہ پھر نہیں چلتا۔ ویراسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو رولز ہے وہ سچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کانفیڈینشیلٹی ایک اور ٹرمز ہے۔ آپ لوگوں کے بیچ میں ڈسکشن کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو ڈسکشن کے بیچ میں تو بہت ساری باتیں آتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں اٹھا کے دوسرے لوگوں کے سامنے کرتے ہو، ان کی باتیں اٹھا کے ادھر کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو بیچ میں وہ جو کانفیڈینشیلٹی تھا، یعنی جو پردہ تھا، جو خفیہ باتیں تھے، آپ نے اس کو خفیہ نہیں رکھے، آپ نے تو ایکسپوز کر لے۔ سو اگر آپ مریض کی کیئر بھی کرتے ہو تو اس کا بھی کنفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، اگر مریض کی بات آپ کے پاس ہے تو دس از امانت، یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا کنفیڈینشیلٹی۔ سو آپ نے مریض کی جو پرائیویسی ہے اس کا ریسپیکٹ کرنا ہے۔ پرائیویسی صرف یہ نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ ارگن ہے آپ اس کو کور کریں، مریض جو آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دس از پرائیویسی، مریض کے ساتھ جو ہو رہا ہے دس از پرائیویسی، مریض کو جو مسئلہ ہے دس از پرائیویسی، آپ نے اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لیٹ سپوز ایک پیشنٹ اس کو ایچ آئی وی ہے تو آپ ہر جگہ جاتے ہو تو فلاں کو تو ایچ وی ہے، فلاں کو ایچ آئی وی ہے، فلاں کو کینسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب آپ اس چیز کو مینٹین کرتے ہو، سو دیٹ از کالڈ کنفیڈینشیلٹی۔ سو ایتھیکل پرنسپلز میں سب سے پہلے آپ نے اٹانومی دیکھنا ہے، نمبر سیکنڈ آپ نے ویراسٹی کو دیکھنا ہے، نمبر تھرڈ آپ نے کنفیڈینشیلٹی کو دیکھنا ہے، نمبر چار موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتے ہیں نا دیٹ از کالڈ بینیفیشنس۔ بینیفیشنس کا مطلب کیا ہوتے ہیں کہ وہ پرنسپلز یا وہ اوبلیگیشنز، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کیا کرتے ہو، مریض کے اچھائی کے لیے سوچتے ہو، مریض کے لیے اچھا کرتے ہو، مریض کے لیے مطلب وہ کرتے ہو جو مریض کے بینیفٹس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ مریض کو ہارم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ہارم سے بچا کے انہیں مریض کے اچھائی کے لیے جو ایکٹ کرتے ہو، مریض کی اچھائی کے لیے جو ایفرٹس کرتے ہو، دیٹ از کالڈ بینیفیشنس۔ سو آپ نے جو ڈیسیجن لینا بھی ہے وہ ڈیسیجن بینیفیشنس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب مریض کی اچھائی کے لیے ہونا چاہیے۔ یا آپ کی جو کنفلکٹ ہے جی گروپ کے بیچ میں وہ کہ نہ کہ آپ اپنی مطلب مرضی کے لیے ٹھیک ہے میرے لیے آسانی ہو، نہیں، آپ نے جب ڈیسیجن لینا ہے تو جس کی اوپر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے وہ اس کے اچھائی کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے نان بیلیفیشنس۔ نان بیلیفیشنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے مریض کو ہارم نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اگر یہ ڈیسیجن لینا ہے تو یہ صرف اور صرف میں مریض کی اچھائی کے لیے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں مریض کو ہارم کروں، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ لوگ نا ایتھیکل جو اوتھ آپ لیتے تو اوتھ میں بھی یہی چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ سو نان میلیفیشنس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مریض کو ہارم نہیں کرنا ہے، میں نے مریض کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لیکن میں نے مریض کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ تو جب آپ اچھائی کرتے ہو دیٹ از کالڈ بینیفیشنس، ٹھیک ہے، اور جب آپ ہارم نہیں کرتے ہو مریض کے ساتھ، ٹھیک ہے، سو دیٹ از کالڈ نان میلیفیشنس۔ پھر اس کے بعد دوسرا آتے ہیں نا کہ ریسورسز کے اوپر۔ جب آپ کے پاس ریسورسز ہے اور کنفلکٹ ریسورسز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی مریض زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز میں مریض زیادہ ہیں، مریض آ رہے ہیں، یہاں پہ ہاسپٹل میں ریسورسز کم ہیں، تو اس ٹائم آپ نے جسٹس سے کام کرنا ہے، آپ کا جو پرنسپلس ہے دیٹ شوڈ بی جسٹیفائیبل۔ سو اس میں دو چیزیں آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکویٹی اور ایک ہوتے ہیں ایکویلٹی۔ سو ایکویٹی اور ایکویلٹی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ایکسس مقدار میں موجود ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ سب کے لیے یہ پاسبل ہے، یہ ڈیسیجن سب کے لیے ہے، سو آپ سب کو جو پرووائڈ کرتے ہو نا دیٹ از کالڈ ایکویلٹی۔ لیکن جب آپ کے پاس شارٹیج ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، یا آپ کے پاس پیشنٹ زیادہ ہیں اور آپ کے پاس وارڈ میں 4 پیشنٹ ایٹ اے ٹائم سیریس ہیں،
اور 2 پیشنٹ جو ہے وہ 90+ کے ہیں، اور 2 پیشنٹ جو ینگ پیشنٹ ہیں اور یہ اکیوٹ سٹیج میں ہے، ٹھیک ہے. سو آپ چاہتے ہو کہ آپ تو پہلے تو آپ کا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے چاروں کو دیکھنا ہے، لیکن جو 2 پیشنٹ ہیں اٹس ویری سیریس اینڈ ود ان منٹس یہ جا سکتے ہیں. تو اگر آپ ان دو جو اولڈ ایج کے ہیں اس کی اگر کیئر اب تھوڑا سا کم کریں اور اس کا جو ٹائم آپ اس 2 پیشنٹ کو دے دیں اور اس کی لائف سیف ہو جائے، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے غلط نہیں کیا. تو دیٹ از کالڈ ایکویٹی، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم ایکویٹی بولتے ہیں. سو اس کے علاوہ نیکسٹ جو ٹرمز ہوتا ہے نا دیٹ از کالڈ فیڈیلٹی. فیڈیلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیڈیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجن فیتھفل ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنی ڈیسیجن کے ساتھ اگر خود مخلص نہیں ہو تو آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن تو آپ نے اس کے اوپر خود امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہے، اور آپ اس میں خود مطلب اخلاص آپ نے ڈالنا ہے، فیتھفل ہونا چاہیے، سنسیئر ہونا چاہیے. سو جو آپ ایگریمنٹس کرتے ہیں یا آپ جو پرومس کرتے ہیں وہ پرومس آپ نے نبھانا بھی ہے. سو دیٹ از کالڈ فیڈیلٹی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ جو ایتھیکل پرنسپل ہے دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے، سوری ایک منٹ. اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو آپ ڈیسیجن لیتے ہو، ٹھیک ہے. ایک منٹ سوری، یہاں پہ اصل میں لائٹ چلے سر گیا جی تو اسکرین شو نہیں ہو رہا تھا. ایک منٹ سوری بیٹا، لائٹ چلا گیا، اسکرین میں شیئر کر لیتا ہوں. سو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے دیٹ از کارڈ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے، آپ کا جو بھی انٹرونشن ہے، یہ انٹرونشن کلیئر ہونا چاہیے. آپ کا جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے کے آپ جواب دہ ہوں، یعنی آپ کے پاس ریشنل ہونا چاہیے اینڈ یو آر ریسپانسبل کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں. اگر غلطی ہوتے ہیں اور آپ کی پیشنٹ ہے، سو یو آر اکاؤنٹیبل اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. سو دیٹ از کالڈ اکاؤنٹیبلٹی. سو ہم نے آج جو ڈسکس کیا دیٹ از ایتھیکل پرنسپل. ایتھیکل پرنسپلز میں دا موسٹ امپورٹنٹ ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ اٹانومی. اگر ایک پیشنٹ کو یا ایک پرسن کو آپ سوسائٹی میں یہ اختیار نہیں دے سکتے ہو کہ اپنے لیے خود فیصلہ کریں کہ اس کی دل میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، تو آپ نے ایتھیکل پرنسپل امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو. نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ویراسٹی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سچائی پہ مبنی ہوتے ہیں، نہیں کہ آپ نے ادھر فیصلہ کیا ادھر پھر سے منہ موڑتے ہو کہ نہیں میں نے تو اسے اس طرح نہیں کہا. نہیں، ویراسٹی ہونا چاہیے. تھرڈ ون یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو پریزرو رکھتے ہیں، اس کو ہم کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کنفیڈینشیلٹی. چوتھا جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہو آپ کی اپنے مریض کے لیے یا آپ کی جو کلائنٹس ہیں اس کے اچھائی کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ ہم اس کو اچھائی کریں، برائی سے بچائیں، یہ اس کو جو ایشو ہے اس کو ہم ختم کریں. سو دیٹ از بینیفیشنس. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ میں نے اس کو جو ہارم ہے ہارم نہیں دینا ہے. میں نے اس طرح نہیں کہ لیٹ سپوز مثال آپ کو میں یہ دے رہا ہوں، اس میں ہم لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں کہ بینیفیشنس اور نان بینیفیشنس میں. آپ کی سب وارڈ میں 10 پیشنٹ ہیں، آپ ایک سٹاف ہو، ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ اب جو گڈ کر رہے ہیں، گڈ کا یہ مطلب ہے کہ پیشنٹس کو ایٹ اے ٹائم پہ کوشش کر رہے ہو، سب پیشنٹ کو اٹینڈ بھی کر رہے ہو، سب کو میڈیکیشن بھی دے رہے ہو، یا اس کی جو باقی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے. سو آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ پیشنٹ کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں نا کہ پیشنٹ اگر ورک لوڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پیشنٹس کی جان بوجھ کر ایکٹیویٹی مطلب میڈیکیشن صحیح نہیں کرتے ہیں یا ہم ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار میں اس چیز کا صرف رسپانسبل تو نہیں ہوں. تو یو آر ہارمنگ دا پیشنٹ.
ٹھیک ہے؟ سو نان میلیفیشنس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا ہے ایٹ لیسٹ بتائیں، آفس کو بتائیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اتنا کور کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بیچ میں آپ کہتے ہو کہ میں نے کیے ہیں اور آپ نے وہ حقیقت میں میڈیکیشن نہیں کیا ہے، سو یو شوڈ ڈو واٹ، آپ نے پیشنٹ کو ہارم کیا، اینڈ دس از نان میلیفیشنس. سو آپ نے پیشنٹ کو اے ٹو زی کیئر تو نہیں کیا لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے پیشنٹ کو جو بیسک چیز ہے وہ پرووائڈ کی ہے، سو اٹ مینس یو ڈیڈ نان میلیفیشنس. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشنز ہے آپ نے ایکول پرووائڈ کرنا ہے، دیٹ از کالڈ جسٹس، اور جن کو زیادہ ضرورت ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، سو دیٹ از کالڈ ایکویٹی. اس کے علاوہ نیکسٹ جو پرنسپل ہے دیٹ از کالڈ فیڈیلٹی. ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کی جو ڈیسیجنز ہیں یا آپ کی جو ایکشن ہے وہ ایکشن فیتفل ہونا چاہیے. آپ اگر اس میں خود مخلص نہیں ہو تو آپ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے دیٹ از کالڈ اکاؤنٹیبلٹی. سو یو آر اکاؤنٹیبل، جو بھی آپ کر رہے ہو نا اس کی آپ اکاؤنٹیبل ہو، آپ اس کی ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے؟ سو دس از دا ایتھیکل پرنسپلس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. اب یہ ایتھیکل پرنسپل آپ لوگ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور ہم آگے جا کے ایتھیکل ڈائلیما ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ایتھیکل ڈائلیما میں ہم یہ ایتھیکل جو پرنسپلس ہے وہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ایتھیکل ایشوز کب ارائز ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ ایتھیکل ایشو اگر ہم نرسز اور مریض کے درمیان دیکھیں نا تو وہ تب ارائز ہوں گے کہ جب آپ کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مطلب ڈو اینڈ ڈائی، یعنی لائف اور جو ڈیتھ ہے اس کی کشمکش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس اثناء میں یا اسی دوران آپ کچھ انٹرونشن کرتے ہو، کچھ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہو یا پروسیجر کرتے ہو یا سرجری کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ پہ مریض مر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ مریض آخری سٹیجز میں ہے، دوسری سائڈز پہ آپ اگر وہ ڈیسیجن لیتے ہو تو ہاسپٹل کے لیے نقصان دہ ہے، باقی مطلب باقی لوگ اس کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں. اب اگر نہیں لیتے ہیں تو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اب ایتھیکل ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے؟ سو نرسز بیسکلی فیسنگ مختلف ڈائلیماز جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں نرسز فیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک نرس ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، اور ایک نرس ہے وہ 8 پیشنٹ ایٹ اے ٹائم کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سو اور آپ نے 8 پیشنٹ ایک نرس کو حوالہ کیا تو یہ 8 پیشنٹ ایک مطلب جو کریٹیکلی ایل پیشنٹ ہے، کمپلیکیشنز کے ساتھ ہیں، تو یہ اس کو کیسے کور کرے گا؟ تو کیا یہ ایتھیکل ڈیلیما ہے کہ نہیں ہے؟ تو دس از ان ایتھیکل ڈیلیما، کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، ٹھیک ہے، ریسورسز بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ہاسپٹلس میں کولیگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ نرس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ نرس جو ڈاکومنٹیشن کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، مطلب چیزیں ادھر لکھتے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا اور پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں لگا رہے ہیں، پیشنٹ کی پوزیشن نہیں دے رہے ہیں، ادھر سے لکھا کہ میں نے ٹو ارلی پوزیشن دی ہے. پیشنٹ کو جو آئنوٹروپک سپورٹ جا رہی ہے یا اس کو باقی میڈیکیشن جا رہے ہیں وہ میڈیکیشن اس نے صحیح ڈسپینس نہیں کیے، ادھر سے لکھا کہ میں نے اس طرح کیے. سو ناؤ دس پرسن، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تو سیف کرتے ہیں لیکن یہ مریض کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. سو دس از ان ایتھیکل ایکٹس. اب میں اگر اس چیز کو ایکسپوز کروں تو میں یہ سوچوں گا کہ یار اس کے ساتھ تو میرا انٹریکشن ہے، یہ آفس میں ہائی لائٹ ہو جائیں گی، پھر سارا آئی سی یو یا سارا وارڈ بھی بدنام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی بدنام ہو جائیں گے. تو اب اس چیز کو میں کیا کروں؟ اب میں اس کو بتاؤں نہ بتاؤں؟ ٹھیک ہے، آفس کو انفارم کرو یا نہ کرو؟ ٹھیک ہے. سو دس از سم واٹ ان ایتھیکل ڈائلیما. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیشنٹ جو ہے ٹرمینلی ایل سٹیج میں ہے، یعنی فار ایگزامپل کوئی کرٹیکل کنڈیشنز میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کرٹیکل سچویشن میں اس میں کیا کیا ہے کہ اس کے جو اٹینڈنٹ ہے یا اس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مریض کو نہیں بتانا ہے کہ اس کا مریض جو ہے مر رہا ہے.
ٹھیک ہے؟ اور اب ادھر سے مریض بار بار یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا کیا کنڈیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں اب مجھے لگا رہے ہوں تو مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، میں سیف ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ اب آپ دیکھتے ہو کہ پیشنٹ آخری کریٹیکل سچویشن، اس کا بی پی مینٹین نہیں ہو رہا، اس کا انوٹروپک سپورٹ پہ چل رہا ہے، اس کا سیچوریشن مینٹین نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ اب مرنے جا رہے ہو یا آپ کی جو سچویشن ہے وہ کریٹیکل ہے، ٹھیک ہے، دوسری سائڈ سے آپ کو اٹینڈنٹ بھی منع کرتے ہیں، اب آپ پیشنٹ بھی آپ کو بار بار چڑھ رہی ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تو دس از دا تھنگ، اس ٹائم آپ نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، ٹھیک ہے، سو دس از ان اندر ایتھیکل ڈائلیما، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اب لیٹ سپوز اس پیشنٹ کو اگر آپ جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے، کیا آپ ٹھیک ہو، تو کیا اس کنڈیشنز میں مریض کو جھوٹ بولنا یہ ٹھیک بات ہے؟ اگر ٹھیک بات ہے تو آپ کیسے جسٹیفائی کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو مریض کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہو؟ تو دس از این ایتھیکل ڈائلیما، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور ڈائلیما میں آپ کو بتا، آپ نے میڈیکیشنز، میں نے آپ کو آج بھی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشنز یا ڈسپینسنگ، ڈاکٹر میڈیسن لکھا، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھا، آپ سوچ رہے ہو کہ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آرڈر ہے کہ آپ اس میڈیسن کو فالو کریں، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو یہ میڈیکیشن دے دیں، آپ سمجھتے ہو کہ اس پیشنٹ کی اس میڈیکیشن کی وجہ سے اس کو یہی ایشو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس پیشنٹ کی اس میڈیسن کی وجہ سے اگر اس مریض کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اب کیا کریں؟ اب ڈاکٹر کو کہتے ہو، ڈاکٹر نہیں مانتا، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہو مریض دوسری سائڈ سے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ سو دس از ان ایتھیکل ڈائلیما، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، مطلب ایم او ہے، ڈی ایم او ہے، ہاؤس آفیسر ہے، تو آپ اس کے ساتھ چلو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن اگر فار ایگزامپل وارڈ کنسلٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہیں یہ آپ کر لیں، اور آپ دیکھتے ہو کہ نہیں اس کے ساتھ تو مریض اور بھی خراب ہو رہا ہے، تو اس ٹائم آپ کون سے ڈیسیجن لیں گے؟ سو دس از ان سم ورڈ ایتھیکل ڈائلیما، ٹھیک ہے، سو یہ اوور آل ایک پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، اس کے بعد ہم دوسرا جو ایک پوائنٹس پہ آتے ہیں نا، کہ یہ جو ہم نے ٹو ایتھیکل پرنسپل پڑھے، یعنی فار ایگزامپل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مریض کو ہارم نہیں کریں گے اور مریض کی اچھائی کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم وہی کام کریں گے جو مریض کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے، سو اس کے لیے نا مطلب جو یہ ہم کرتے یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ایتھیکل اوبلیگیشن ہے، یعنی جو ہمارے پاس جو فرائض ہیں وہ اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، نمبر فرسٹ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی بچائیں اور لائف کو پرولونگ کریں، یعنی اس کی کریٹیکل سچویشن سے نکال کے اس کا زندگی ہو جائیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مریض جب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو یہ انزائٹی، پین، سٹریس یا اس طرح کی سچویشن کے ساتھ آئے ہیں، تو ہم وہ سچویشن یا جو انزائٹی یا جو پین ہے وہ ہم کم کریں، ٹھیک ہے، سو یہ اس کے ایک پرنسپلز یہ جو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کا یہ مقصد ہوتے ہیں۔ اب لیٹ سپوز ایک اور سچویشن ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور ایک پیشنٹ ہے اور وہ کوئی کریٹیکل سچویشن کے ساتھ ہے، لائک فار ایگزامپل کینسر اسٹیج 4 میں ہے یا اسٹیج 3 میں ہے، اس اسٹیج میں اگر ہم اس کو اوپیائڈز انالجیسک دیتے ہیں، یعنی جس طرح کی مورفین دیتے ہیں، تو مورفین نمبر فرسٹ، مورفین تو آپ کو ہمیں نے اپنی فارماکالوجی میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ ڈرگز ہیں کہ سویئر انٹینسٹی جب پین کی ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم دیتے ہیں، پین کو سبسائڈ کرتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ سے اگر ہم دیکھیں اٹ could cause respiratory depression. نمبر سیکنڈ اٹ کاز دا کاربن ڈائی آکسائڈ ریٹینشن، سو جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ریٹینشن کاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیشنٹ کین ڈیولپ ٹائپ 2 ریسپائریٹری فیلیور، ٹھیک ہے، تو کیا اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اس طرح کی کریٹیکل سچویشن میں ہے، اس کو پین ہو رہی ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم اس کے پین کو کم کریں یا اس کو جو سفرنگ ہے ہم اس کو کم کریں، سو اس ٹائم میں آپ نے یہ ڈیسیجن آپ لیتے ہو کہ ہم اس کو مارفین دے دیں، تو مارفین کی وجہ سے پین تو کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن دا پیشنٹ کین ڈیولپ ڈیتھ، کین گون، کین مطلب پاسٹ اوے ہو سکتے ہیں،
سو ان کنڈیشنز میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی سچویشن سے پہلے تھوڑا ایوالویٹ کریں، دیکھیں اگر پیشنٹ ٹالریٹ کر رہے ہیں تو آپ مارفین دے دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ دیر از نو آبویس ایڈورس افیکٹ کے چانسز نہیں ہے تو پیشنٹ مطلب سروائیو بھی کرے گا اور پیشنٹ کا پین سبسائڈ ہوگا، لیکن اف یو آر تھنکنگ کہ پیشنٹ کی پاسبلٹی اس ڈرگ کی وجہ سے اور ڈیٹوریٹ ہو سکتا ہے تو پھر آپ نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس میں پھر ہم یہ دو رولز امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیلیٹیو کیئر پہ ہوتے ہیں، یعنی ٹرمینل کیئر ہے، مثال کے طور اسٹیج 3 ہے جو اسٹیج 4 میں نے کہا، یا HIV ایڈز کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کی وارڈ میں جب پیشنٹ ایڈمٹ ہے تو اس کے اوپر ریسورسز بھی لگتے ہیں، اس کے اوپر پیسے بھی لگتے ہیں، اس کے اوپر اسٹاف بھی ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک نیو پیشنٹ آیا یا ایک نیو پیشنٹس آتے ہیں جو ینگ پیشنٹ ہے، انرجیٹک ہے اور اس کی سروائیول کے چانسز بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیسے ان لوگوں پہ لگتے ہیں، تو ایتھیکلی آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو پیسے آپ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ جو آپ فیوٹائل میڈیکل کیئر دیتے ہو، یہ آپ نے اس ٹائم صحیح کیا کہ غلط کیا؟ سو ایک کویشچن ریز ہوتے ہیں نا کہ شوکت خانم کے لوگ اوپر یہ کویشچن کرتے ہیں کہ گریڈ 4 والی وہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ گریڈ 4 والی کینسر میں کی سروائیول نہیں ہوتے، ان کو جسٹ پیلیٹیو کیئر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی پرووائڈ کر سکتے ہو، لیکن اگر ان کی جگہ وہ ایک اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 والے کینسر والے کیس لے لیں اور اس کے اوپر اپنا ریسورسز لگائے، اس کو ٹائم دے دے، اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرے، تو پاسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ بچ جائے اور وہ اپنا سروائیول شروع کرے، ٹھیک ہے۔ سو اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس وارڈ میں لیٹ سپوز ایک اسٹیبل پیشنٹ پڑا ہوا ہے آپ کے ICU میں، اور دوسری سائڈ سے ایمرجنسی میں ایک کریٹیکل پیشنٹ ہے، سو اب اگر آپ اپنا ریسورسز اسٹیبل پیشنٹ کے اوپر ضائع کرتے ہو تو میڈیکلی آپ نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس از ایتھیکلی ناٹ اے گڈ ڈیسیجن کہ اگر آپ ریسورسز ایک ٹھیک پیشنٹ پہ ضائع کرتے ہو اور آپ سے ایک صحیح پیشنٹ یا جو مستحق پیشنٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آل دیز آر دا ایتھیکل ڈائلیماز ہیں۔ سو اس ڈائلیماز کو جب ہم کیسے حل کریں گے، ٹھیک ہے، تو آگے اس کی یہ جو پریکٹیکل پرنسپل ہم نے ڈسکس کی، اس پرنسپل کو سامنے رکھتی ہوئی ہم نے ڈائلیماز کو حل کرنا ہے۔ ایک سیناریو ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس ایک 30 سال کا ینگ جوان لڑکا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور یہ مریض کا ڈائگنوز ہے 8، ٹھیک ہے۔ اس کی جیسے ایڈمٹ ہوا ہے دوسرے دن پہ مریض کا جو اٹینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، یا مریض کا جو ریلیٹیو ہے یا اس کے ماں باپ ہیں وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، نرس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مریض کو آپ نے یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو ایڈ یا HIV ہے، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہے، لائک کوئی انفیکشن ہے یا کوئی لیوکیمیا ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ لوگ کیا کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے، بینگ اے نرس آپ لوگ نے یہاں پہ تھوڑا پاز لے لیں اور سوچیں کہ میں نے اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب آپ دو چیزیں کریں، یا تو ویراسٹی کریں، سو ویراسٹی کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ویراسٹی بولتے ہو تو یو ہیو ٹو گو فارورڈ، اسٹریٹ فارورڈ اینڈ ٹیل ہیم اور ہر دا ٹروتھ، یہ آپ کو ایڈ ہے یا آپ کو HIV پازیٹیو ہے، یا آپ کنفیڈینشیلٹی رکھیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو محفوظ کریں، ٹھیک ہے۔ سو دس از ان ڈائلیما، تو اس پہ ہم آگے سوچتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا حل نکالیں گے۔ سو دا تھنگ از ناؤ ہاؤ ٹو ریزالو ان ایتھیکل ڈائلیما۔ ایتھیکل ڈائلیما ہم کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم جب ایتھیکل ڈائلیما ریزالو کرتے ہیں سو وی ول تھنک اباؤٹ دی باؤتھ اسپیکٹس، یعنی اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹس ہے، لیٹ سپوز یہ جو سیناریو ہے کہ مریض کو نرس نے بتانا ہے کہ نہیں بتانا، اگر بتانا ہے تو اس کا بھی ہم ریزن فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کی بھی کانسیکوینسز سارٹ آؤٹ کریں گے، اور اگر نہیں بتانا ہے تو اس کی بھی ریزن اور اس کی کانسیکوینسز سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس اس طرح کے ایتھیکل ڈیلیما آتے ہیں تو آپ بیٹھ کے یہ جو ایشو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، یہ ایشو ایتھیکلی ہے کہ نہیں، یہ کوئی ایتھیکل ایشو ہے کہ نہیں، ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر سیکنڈ، اب جو آپ کے پاس ڈیلیما کنفرم ہے، سو ناؤ یو ہیو ٹو لک ایٹ ڈفرنٹ پرسپیکٹو،
مختلف اینگل سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے پازیٹیو کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نیگیٹیو کیا کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے ڈیسیجن لی ہے، جو پازیٹیو پرسپیکٹیو آپ نے لیے ہیں، اس کی بھی آپ کانسیکوینسز دیکھیں کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال بطور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ڈیسیجن لیتا ہوں کہ میں اس مریض کو بتانا ہے کہ آپ کو HIV پازیٹیو ہے، کیونکہ میں اپنی ذہن میں یہی سوچوں گا کہ میں اگر اس کو بتاؤں تو فار دا ٹائم بینگ یہ تو متاثر ہو جائے گا یا فار دا ٹائم بینگ خفا ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا اور اپنا زندگی جینا شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ اب جب آپ یہ ڈیسیجن لیتے ہو تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس ڈیسیجن میں کون کون انوالو ہوگا، یعنی جس طرح کہ فار ایگزامپل اگر میں دوسری سائڈ والے بات کر لوں کہ میں نے نہیں بتانے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اٹینڈنٹ زندگی بھر اس کا خدمت تو نہیں کر سکتے، اور یہ مریض زندگی بھر میڈیکیشن ٹالرنس تو نہیں یوز کرتے ہیں، نہیں اپناتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ ول سفر۔ تو جب مریض آپ کے پاس سفر ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیسیجن تو پھر غلط ہی رہا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب دونوں سائڈ پہ آپ نے لکھا کہ میں نے بتانا ہے، اس کا یہی ریزن ہے، میں نے نہیں بتانا ہے، اس کا یہی ریزن ہے، پھر آپ اس دونوں کو مورلی چیک کریں، اخلاقی طور پہ چیک کریں۔ اور اخلاقی طور پہ آپ اس کو کیسے چیک کرتے ہو؟ تو اس کے لیے ایک گولڈن رول ہے۔ گولڈن رول کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس پیشنٹ کی جگہ میں ہوتا، میں کیا کر لیتا؟ اگر اس اٹینڈنٹ کی جگہ میں ہوتا، میں کیا کر لیتا؟ ٹھیک ہے، آپ ان چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ مثال کے طور یہ مریض اگر میرا رشتہ دار ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں اس نرس کو یہ بتا دیتا تو میرا کیا فیلنگ ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں اگر بتا دیتا ہوں کہ اس اٹینڈنٹ مریض کو نہ بتائے تو میرے ذہن میں یہ ہوگی نا کہ یار یہ مریض اور خراب ہو جائے گا، یہ ڈپریس ہوگا، یہ اپنا خیال نہیں رکھے گا۔ لیکن دوسری سائڈ سے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس طرح کی ایشو ہے اور کوئی مجھے نہیں بتاتے ہیں تو میرے ذہن میں کیا گزرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیلنگ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے۔ سو دیٹ از سم ورڈ، اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن رول، یعنی جو آپ خود کرتے ہو نا تو وہی آپ دوسروں میں پھر امپلیمنٹ کرتے ہو، دوسروں میں آپ دیکھتے بھی ہو، دوسروں کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا کہ جب آپ نے گولڈن رول بھی اپلائی کیے ہیں، سو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ریسورسز کو بھی دیکھیں، الٹرنیٹ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس جو الٹرنیٹ آپشن ہے وہ کیا پاسبلٹی ہے۔ کہ مثال کے طور اگر میں اس مریض کو بتاؤں کہ آپ کو HIV پازیٹیو ہے اور یہ مریض جھگڑا شروع کرے اور اس کے اٹینڈنٹ ہمارے ساتھ یہ جھگڑا شروع کرے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے نہیں بتانا ہے، اب ہماری رولز کے اپوزٹ گئی، اب آپ جانے اور یہ پیشنٹ جانے، تو نیکسٹ آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اس طرح ڈیسیجن لے لوں تو میرے پاس ہو سکتا ہے پیلیٹیو روم ہے، یعنی جس میں ہم علاج دیتے ہیں، یہ پیشنٹ پڑا رہے، کوئی بات نہیں، سو آپ بے شک اس طرح ڈیسیجن لے لیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ کے پاس ون الٹرنیٹ ہونا چاہیے، اگر میں یہ لیتا ہوں تو اس کا یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر جب آپ آخر میں سلیکشن کرتے ہو، آپ نے سارے الٹرنیٹ اپنے پاس الٹرنیٹ رکھا، یعنی ایکسٹرا یہ آپ کے ساتھ اب دوسرا چوائس رکھا، سو دین یو ہیو ٹو جسٹیفائی دا سلیکشن، کہ آپ نے جو سلیکشن کی ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر کے میں یہ کیوں لے رہا ہوں۔ پھر اس قسم کی ریزولوشن جب آپ سٹارٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے برین سٹارمنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سو یو ہیو ٹو ڈو اے ریزننگ اینڈ ریشنل، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پراپر ریشنل کے ساتھ ریزننگ کرنا ہے اور سسٹمیٹک وے سے اس ایشو کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے کس چیز کی بیس پہ ہونا چاہیے، آپ کا جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں یا جو آپ کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، نہ کہ آپ ایموشنز، آپ جذباتی ہو یا آپ انٹیوشنز کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن، اور یا آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو فکس پالیسی ہے اسی طرح، یا پریسیڈنٹ کرتے ہو، پریسیڈنٹ مین فالوور، کہ مطلب اس طرح کی جو پہلا کیس آیا تھا وہ بھی ہم نے اس طرح ریزالو کیا تو یہ بھی ہم اس طرح ٹریٹ کریں گے، نو 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 نو، دیر از پاسبلٹی کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو۔ سو اے گڈ ڈیسیجن جب آپ لیتے ہو نا، سو آپ نے کس چیز پہ لینا ہے کہ
آپ نے اس طرح ڈیسیجن لینا ہے کہ جس میں مریض کی بہتری ہو، کلائنٹ کے بیسٹ انٹرسٹ اس میں انوالو ہو، وہ ڈیسیجن جس کی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مریض اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ڈیسیجن لے رہا ہے، یعنی آپ لوگ ڈیسیجن لے رہے ہو لیٹ سپوز، تو آپ بھی سیف ہو کہ نہیں؟ صرف مریض کو تو نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایتھیکل ڈیسیجن میں سب سے پہلے کیا کہ مورل اسپیکٹ کو، پھر جب آپ ایتھیکل ڈیسیجن لیتے ہو سو آپ مورل اسپیکٹ کو دیکھیں، جو میں یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں تو کوئی اخلاقی دائرے سے باہر تو نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب آپ ڈیسیجن لیتے ہو تو اس کے لیے سارے ریلیٹڈ فیکٹر جو ہے یا ایشو جو ہے آپ اس کو کلیکٹ کریں کہ اس کی یہ آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ڈیسیجن جب آپ لے رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسیجن میں کس کے لیے لے رہے ہوں، کس کے ساتھ لے رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کیسے لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں بعض اوقات کمپلیکیٹڈ کیسز آ جاتے ہیں تو سرجن آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آخر میں مریض یا اس مریض کو اٹینڈنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ مریض مر سکتا ہے، لیکن ہم یہ سرجری نہیں کر سکتے کیونکہ اس سرجری پہ ہم اتنا پیسے لگائیں گے، اتنا ٹائم لگائیں گے، اتنا ریسورسز ضائع کریں گے، لیکن اس کے آؤٹ کم نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پروسیجر کو پوسٹ پون کریں، ٹھیک ہے؟ سو دس از واٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہو اور کیسے لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے پرسنل ویلیو کو کلیریفائی کرنا ہے کہ مریض کی ویلیوز اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کہ آپ اپنا ڈیسیجن لیتے ہو، آپ لیٹ سپوز میں اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈیسیجن لے رہا ہوں، سو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کل اس جگہ پہ یہ ہوں گے تو میں اس کو کیوں ڈیمورلائز کروں، میں نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، میں نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس ایتھیکل تھیوریز یا ہمارے پاس ایتھیکل پرنسپلز موجود ہوتے ہیں، جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہو اور اسی طریقے سے آپ جب ڈیسیجن لیتے ہو تو دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از کالڈ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اپلیکیبل لاز ہیں، یعنی جو آپ کی ایتھیکل ریویو بورڈز ہوتے ہیں، ہر ہاسپٹلس میں، ہر کالج میں یا ہر یونیورسٹی میں وہ بورڈ ایک قانون پاس کرتے ہیں یا انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہوتے ہیں، تو اس پالیسی کو آپ سامنے رکھتی ہوئی ڈیسیجن لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان اوپر والے جو پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے وہ بھی سامنے ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ہاسپٹلز ہیں یا آپ کی انسٹیٹیوشن اس کی جو پالیسی ہے وہ بھی آپ سامنے رکھتے ہو، پھر ڈیسیجن لیتے ہو، سو دیٹ از کالڈ ایتھیکل ڈیسیجن، ٹھیک ہے؟ سو آپ نے ڈیسیجن لیتے ہوئے اپنے انٹر ڈسپلینری ریسورسز کو یوز کرنا ہے کہ آپ کا جو کمیٹی ممبر ہے وہ بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے جو آپ ڈیسیجن لیتے ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا جو ایکشن لے رہے ہو اس کا آؤٹ کم، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کلائنٹس یا اس کی فیملی جو ہے ہم اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی سیریس کمپلیکیشنز یا کنسیکوینسز ہوتے ہیں، چاہے نرسز کے لیے ہے چاہے فیملی کے لیے ہے، تو آپ نے یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ دیر از الٹرنیٹیو ایکشن، کہ مثال کے طور اگر فار ایگزامپل میں ریسرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مریض کو میڈیسن دے رہا ہوں اور اس میڈیسن کی وجہ سے اگر اس کو ریئیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے، سو ایٹ لیسٹ میری اکاؤنٹ میں 50,000 60,000 اس پیشنٹ کے لیے ہونا چاہیے، یا اس کے لیے میں نے کوئی وظیفہ رکھنا ہے تاکہ کیا پتہ اگر یہ پیشنٹ اس میں مر جائے تو اس کے 2 بچے ہیں، سو دس از واٹ آپ نے اس چیز کو پھر جسٹیفائی کرنا ہے اور اپنے الٹرنیٹ کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ اپلائی نرسنگ کوڈ آف ایتھکس جو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے، کوڈ آف ایتھکس جو نرسنگ کوڈ آف ایتھکس وہ بھی اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ایشو ہے اس کے ریزولوشنز میں آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آخر میں ایکشن لے لیں اور امپلیمنٹ کریں اور پھر اس میں ایوالویٹ کریں۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سیناریو ہے، آپ اس سیناریو کو ذرا ریڈ کیجئے گا کہ 40 سال کا ایک پیشنٹ ہے جس کا نام رینا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، ملٹیپل فریکچر ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں، اور اسی سیم ہاسپٹل میں اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ رینا جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میرا ہسبینڈ جو ہے کیا نام ہے، وہ اپنے ڈاکٹر جو اس کے ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ بار بار اس سے پوچھتے کہ مجھے یہ بتائے، نرس کو کہیں یا نرس سے پوچھتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ کدھر ہے، ٹھیک ہے، میرا ہسبینڈ کا کیا سٹیٹس ہے، اور نرس نے
डॉक्टर ने नर्स को मना किया है कि आपने इसको नहीं बताना है कि इसका हस्बैंड तो इसका डेथ हो चुका है, ठीक है? अब इसने कोई रेशनल नहीं दिए, डॉक्टर ने नर्स को कोई रेशनल नहीं दिया, रीज़न नहीं बताई है, लेकिन डायरेक्ट ये पॉइंट्स किए हैं, ठीक है? सो अब सर्जन नर्स क्या करे बेचारा? सर्जन की बात मान ली या जो बाकी मरीज़ हैं, मरीज़ की बात मान ली, ठीक है? क्योंकि ये जो क्या नाम है, जो मरीज़ फीमेल वाइफ़ है, सॉरी, पर्सन का जो वाइफ़ है, वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? कि वो क्या करे फर्दर। तो दिस इज़ समव्हाट डिसीजन जिस तरह की लिखा है, ठीक है? मिसेस रीना 40-year-old woman is brought to the hospital with multiple fractures and lacerations caused by RTA. Her husband, who was killed in the accident, was brought the same hospital but dead. Miss Rina, who had been driving frequently, questioned Miss Almas, her primary nurse. इसका जो नर्स है इसका नाम अलमास है, ठीक है? About her husband के बारे में the surgeon Dr. Momin has told the nurse not to tell Mrs. Rina about the death of her husband, कि आपने अपने husband नर्स को बताया कि आपने उसको नहीं बताना है इसके हस्बैंड के बारे में कि वो तो मर गया है। However, he does not give the nurse any reason for this instructions. So Miss Almas express her concern to the charge nurse, who say the surgeon order must be followed. ठीक है? और मिस अलमास जो है कंसर्न इसने ये किया कि जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, हमें उसको फॉलो करना है। So Miss Almas is not comfortable with this and wonder what she should do. अब नर्स खुद भी इसमें कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो अब इसमें डिसीजन क्या लेना है, ठीक है? सो इसके लिए मेक योर 3 ग्रुप्स इनटू 1 2 3। आप लोग खुद सोचिए इस सिनेरियो को, जब आप लेक्चर को सुनते हैं, सुनने के बाद आप खुद इसमें 2 3 कमेंट्स जो है मुझे भेज दी। क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि व्हाट द नर्स मिस अलमा शुड डू, ये क्या करे? अब लेट्स सपोज जो हम वेरासिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है? अब कॉन्फिडेंशियलिटी कर ये है कि डॉक्टर ने उसको बताया, मोमिन ने, कि आपने नहीं बताना है। अब ये बताई और ना बताई तो उधर से मरीज बार बार चीख रहा है, ठीक है? ये क्या करे? शुड शी टेल हर पेशेंट द ट्रूथ और लाई? अब ये मरीज़ को प्लेसिबो लाई बोले, यानी झूठ बोले, या उसको हकीकत बताए? इफ ट्रूथ, लेट्स सपोज आप कहते हो कि नहीं इसको ट्रूथ बोलना है, सो इसकी रीज़न बताए। वो रीज़न जो हमने एथिकल डिसीजन की बात कर ली ना, या एथिकल प्रिंसिपल्स या जो स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की, आपने वन बाय वन कि ट्रूथ बताना है, तो सबसे पहले आपने इसके रीज़न फाइंड आउट करना है कि इसलिए बताना है, नहीं बताना है तो क्यों? ठीक है? हर एक के एटलीस्ट 3 रेशनल्स आपके पास होना चाहिए। तो आपने एक अपने पास अल्टरनेट ऑप्शंस जो आपके आखिर में जो एक्शन लेते हो, ठीक है? इसके लिए आपने फिर क्या करना है, वो अल्टरनेट जो है, लेट्स सपोज़ अगर कहते हो कि ये ऑप्शन नाकाम हो जाए तो मैंने आगे करना क्या है, ठीक है? सो दैट इज़ अल्टरनेट। तो फिर आपके पास ये अल्टरनेट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ग्रुप अगर नहीं पॉसिबल है, तो एटलीस्ट जो बंदा ये लेक्चर सुन ले, उसको समझ में आ जाए, तो काइंडली इस पे कमेंट्स कर ले, ताकि आप लोग अगर आपकी एथिक्स में, बायो एथिक्स में जो पेपर आ जाए, इसमें एटलीस्ट आपको फिर इशू नहीं हो। ठीक है? थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये जो आज वाला लेक्चर था सिंपल एथिकल प्रिंसिपल के हवाले से था, तो हमने प्रिंसिपल भी डिस्कस की, प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर कॉमन एथिकल प्रिंसिपल कौन-कौन से हैं, वो भी हमने डिस्कस की, ठीक है? फिर हमने एथिकल डिलेमा डिस्कस की, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए, और आखिर में हमने जो एथिकल प्रिंसिपल्स की, इसके लिए जो हम डिसीजन मेकिंग या स्टेप बनाते हैं, वो स्टेप भी हमने वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस किए, और आखिर में हमने सिनेरियो भी डिस्कस की, ठीक है? तो सिनेरियो में आप अपने राय ज़रूर मुझे बताएँ।